السلام علیکم۔ میں پہلے پڑھ لوں، بات سننا یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ میسج آپ نے پاکستان کے کونے کونے اور دنیا کے کونے کونے میں بھیجنا ہے، اور ان الفاظوں میں انشاءاللہ اثر ہوگا میری بہنوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ میری بڑی مودبانہ گزارش ہے، لیٹ ہو گئے ہیں، وی آر سوری، غلطی ہمارے اپنوں کی ہے، بڑوں کی ہے، اب بھی وہ سدھر جائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بھائی عزت ہوتی ہے، ذلیل ہو کے رب کے سامنے گئے نا تو یہاں سے بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں بگڑا۔ جہاں پہ بھی جو بیٹھا ہے فوراً اس کام سے بند کرے، اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ قانون نہیں بنتا ڈی این اے کا۔ یہ میری بہنوں کے لیے سلامتی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں۔ یہ سلامتی والا قانون نبی پاک کے اوپر اترا تھا اور غصے سے اترا تھا، تو آپ بھی گھبراتے تھے اس ایسی بات کرتے ہوئے۔ اب دیکھا نا میں نے کیے تو میرا کیا حال ہوا، یہ ہوتا ہے۔ تو وہی آئی تھی کہ مجھ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، سوسائٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو میری شروع سے یہی پرابلم تھی گھر میں، جب بھی ماں سے بات ہوتی تھی نا تو میں یہی کہتا تھا، ماں کہتی ہوتی تھی دنیا کی آنکھیں، تو میرے یہی الفاظ ہوتے تھے، امی ایسی دنیا تو ڈرنا کہ رب تو ڈرنا، صرف یہ ہوتے تھے۔ تو میں ذرا اپنی مرضی کا چلتا تھا، اس لیے انہوں نے چھوٹے کو پریفر کر دیا۔ تو وہ پتہ نہیں اب ان کے دل کا حال اللہ جائے، اگر وہ ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر برا کر رہے ہیں پھر اگر وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو۔ اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اور میری جتنی بھی بہنیں ہیں نکل جائیں، یہ جلوس وغیرہ چھوڑیں، ادھر جائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو روکیں، کیونکہ دیکھیں ہماری جو قوم ہے اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے بیٹا، ہمیں نالج سے تو دور رکھا گیا۔ اب یہ بھی نالج تو وہی لے کے آئے، ہم نے تو ریولیوشن نہیں لایا نا بیٹا، یہ تو ٹیکنالوجی انہیں کی ہے نا۔ تو اب ان کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے فوراً کرو، یہ چھوڑ دیں، آپ ان کو سمجھائیں، کیونکہ جو پڑھا لکھا نہیں وہ تو دودھ میں کچھ بھی ملا دے گا، اس کو کیا پتہ یہ کینسر ہوگا کیا نہیں، لیکن پڑھا لکھا ہوگا تو وہ ملاتے ہوئے بھی کچھ سوچے گا۔ یہ حالت ہوگی ہمارے ملک کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ میری بہنیں کر سکتی ہیں، میری بیٹیاں کر سکتی ہیں، میری مائیں کر سکتی ہیں۔ مجھے فرینکلی اسپیکنگ مجھے بندوں پہ اتنا بھروسہ نہیں رہا جتنا بھروسہ بھی ان کی، جیسے بھی ہے، میں نے دکھ بھی عورتوں سے اٹھایا ہے تو میں نے سیکھا بھی عورتوں سے۔ انہوں نے مجھے کیا سکھانا تھا، انہوں نے میں نے تسیاں دی تھی۔ تو تسی اپنا خیال آپ کرو، میں بعد میں یہ ویڈیو آپ کو پوری بنا دکھاؤں گا کہ میری بیٹیاں ہوئی کیسے میں نے شادیوں پہ جانا چھوڑا، کیسے میں نے آواز اٹھانی بلند کی، کیسے میں نے سوسائٹی کے وہ وار سہے، اس کا پھر بعد میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے ایجوکیٹ یہی کرنا ہے، تو بعد میں آتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے، کچھ نہیں ہونا، پینک نہیں ہونا۔ تھوڑی پریشانی آتی ہے نا تو بیٹا بھوک رکھ لے، میں تو چنے کھانا، میرے نہ چنے بھی چھڑوائے تھے بھی نہیں جی، کیوں ہوتا ہے نا پتہ، چنے ہی بندہ کھا لیتا بیٹھا، چلو بھوک نہیں لگتی، مجھے پتہ ہے نا میں بھول جاتا ہوں کھاتا، بعض دفعہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کھانا، یا میں دو دن بھی بھوکا رہ لوں تو محسوس نہیں ہوتا، روح ہلکی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو بیٹا، یہ جو آخری ڈیوٹی تھی نا اس میں ساری قومیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگے یہ ریوارڈ آپ گین کرتے ہیں نہیں کرتے یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن سب سے ہٹ کے یہ آزاد 27ویں کو ادھر دیا گیا تھا، شب قدر والی رات، تو ڈیوٹی بھی ہماری تھی۔
ہم عربوں کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے بھی تو کلمے کے اوپر چڑھایا نا، ان کے جھنڈے پہ لکھا تھا، ہمارا تو نعرہ یہی تھا۔ اور یہ نعرہ لگانے سے یا جھنڈے پہ لکھنے پہ نہیں ہوتا بیٹا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو سارے خداؤں کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ کون سے؟ جن سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا بڑے، یہ بھی تو خدا ہی ہے نا، ان کی خدا سے بھی زیادہ ان کی فرما برداری ہو رہی ہے، تو پھر بیٹا وہ کیا سوچیں گے؟ انسان تو انسان ہے، وہ اللہ کی طرح تو نہیں نا سوچتا۔ وہ اللہ تو سب کو دیتا ہے، جو اس کو مانتا بھی ہے اس کو بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک جگہ پہ، میں ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، میں ایسے لوگوں کی جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو صدقہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میری نگاہ میں اس پوری دنیا کا مال ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ویلیو رکھتا نا، تو میں جو میرا جو گستاخ تھا نا، میں اس کو کچھ بھی نہ دیتا، لیکن میں نے دیا ہے کیونکہ یہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ادھر میں۔ یہ ہے چیز، یہ ساری آزمائش ہے۔ اب آزمائش آئی ہے تو تھوڑی سختی میں، یہ سختی بھی آتی ہے نا بیٹا، یہ کچھ اچھا لاتی ہے، میں نے اس کو گین کیا ہے۔ سختی آتی ہے نا، سب سے پہلے تو سارے ہی چھوڑ جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، آدمی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو وہ کہے یار پتہ چلے گا اب کون ہے، اب پتہ تو چل گیا نا کون ہے میرے ساتھ، یار میں تو ایسے ہی پھر رہا تھا، میں تو ہر ایک کو خوش کر رہا تھا، گوا بھی رہا تھا سارا کچھ، لیکن آج میرے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ یہ خیال آئے گا چلو اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا، اب میں دوبارہ کروں گا تو میں دوبارہ ایسے نہیں کروں، آگے اگر یہی خیال آ جائے کہ میں نے تو ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کی، جیسے انسان سوچتا ہے میں تو نہیں خوش کیتا، میں سارا کچھ، میرے رب نے میرے نال زیادتی کی، رب سے بھی ناراضگی دنیا تو پہلے ہی گئی، وہ ڈبل نقصان ہو گیا۔ اس کے بارے میں آپ سوچیں انشاءاللہ، پازیٹیو رہے، گھبرانا نہیں، اور نہ ہی مجھے گھبرانے دینا، کیونکہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا، مجھے ٹھنڈا رہنا پڑے گا۔ اللہ حافظ۔